اب اس نے نسخہ عطا فرمایا۔ اب جسے مالدار ہونا ہو اس نیت سے بھی، اور جسے مالدار نہیں ہونا صرف یہ سوچ کر عمل کرنا ہے کہ میرے محبوب کا ہو۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ آپ دیکھتے ہوں گے عمومی طور پر کبھی کبھی جلسے کے اندر تقریر کرتے وقت مجھے غصہ آ جاتا ہے اور میں تھوڑے لوگوں کو ڈانٹ دیتا ہوں۔ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے، کوئی اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے نہیں، میں اللہ کی سناتا ہوں اور آپ بے توجہی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو آپ گناہ میں جو گرفتار ہوتے ہیں اور آپ کو اللہ کے فرمان کا بھی خیال نہیں ہوتا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا بھی خیال نہیں ہوتا، تو اس بے راہ روی سے مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ جب تک میں گفتگو کروں کوئی بھی اٹھک بیٹھک آنا جانا نہ کریں، بلکہ غور سے گفتگو کو سماعت فرمائیں، اللہ کے فرمان کو ادب کے ساتھ سنیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ادب کے ساتھ سنیں تاکہ آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آ سکے۔ آئیے سب سے پہلے اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد رب قدیر جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر جب بھیجا، بس یہ پہلے انسان کا اس دنیا میں آنا تھا، لیکن آنے والے انسان کو رب قدیر جل جلالہ نے یوں ہی نہیں بھیجا، اور یہ نہیں فرمایا کہ آپ زمین پر اتر جاؤ اور جیسے چاہے زندگی گزارو، آپ کی نسلیں جیسی چاہیں زندگی گزاریں۔ نہیں، آپ ایسی جگہ پر جا رہے ہو جہاں خوف بھی ہوگا، جہاں غم بھی ہوگا، جہاں ٹینشن بھی ہوگا، جہاں پریشانیاں بھی ہوں گی، اس لیے کہ خوف، غم اور پریشانی اور ٹینشن اگر کہیں نہیں ہے تو وہ صرف جنت ہے۔ وہاں کوئی بری بات نہ سنی جائے گی، نہ وہاں کوئی ٹینشن ہوگا، نہ کمانے کا ٹینشن، نہ عبادت کی ذمہ داری، نہ اور کوئی تکلیف وہاں پر ہوگی ہی نہیں۔ یہاں تو کسی کے جملوں سے ٹینشن ہوتا ہے، کسی کی باتوں سے ٹینشن ہوتا ہے، کسی کے فقروں سے ٹینشن ہوتا ہے، کسی کی غیبت سے ٹینشن ہوتا ہے، کسی کے حسد سے ٹینشن ہوتا ہے، اور اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم زمین کے اوپر اچھے ہونے کے باوجود لوگوں کی وجہ سے ٹینشن کے شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جنت ایسی جگہ ہے جہاں کوئی ایسی بات سننے کو ہی نہیں ملے گی جس کی وجہ سے کوئی ٹینشن ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے، حضرت آدم کو اس دنیا میں رب قدیر جل جلالہ نے بھیجا تو رب یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ زمین کے اوپر زندگی گزارے، میرا بندہ زمین کے اوپر رہے، بے خوف ہو کر کے رہے، بے غم ہو کر کے رہے، اور اس کی زندگی آرام سے گزرے۔ آپ اگر کہیں کہ کیا سچے انسان کے ساتھ پریشانیاں نہیں آتی، میں آپ کو بتاؤں، آدمی جتنا بھی سچا ہو، پریشانی کی وادیوں سے اسے گزرنا پڑے گا۔ حضرت آدم سے لے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک تک کا آپ مطالعہ کریں تو شاید ہی آپ کو کوئی نبی ایسے ملے جو تکالیف کی وادیوں سے نہ گزرے ہوں، پریشانی کی وادیوں سے نہ گزرے
ہوں، امتحان کی وادیوں سے نہ گزرے ہوں، مصائب سے نہ گزرے ہوں، بلکہ سب سے زیادہ اگر مصیبتوں کی وادیوں سے کوئی گزرا ہے تو وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا، اور جو بھی میرے راستے پر چلے گا وہ ستایا جائے گا، اسے تکلیف ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھیں جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اس فرش گیتی پر بھیجا، ساتھ ہی ساتھ ارشاد فرما دیا اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ جب تمہارے پاس، یہ قرآن کا پہلا تقاضا ہے، جب تمہارے پاس میری ہدایت آ جائے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ اسے کوئی غم ہوگا۔ پتہ یہ چلا اللہ عز و جل کی کتاب کی پیروی کرنے والے کو، اللہ کے فرمان کی پیروی کرنے والے کو، اللہ کے ارشاد کی پیروی کرنے والے کو اللہ عز و جل خوف کی وادیوں سے نکال دیتا ہے، غم کی وادیوں سے نکال دیتا ہے، ٹینشن سے نکال دیتا ہے۔ اگر آپ کی سمجھ میں بات نہیں آتی تو میں آپ کو سمجھاؤں، تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، سب سے بڑا سانحہ پوری دنیا کا بچہ مسلم ہو یا غیر مسلم، ہر کوئی اس سانحے سے واقف ہے، اور وہ سانحہ ہے سانحہ کربلا۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے 22,000 کے لشکر کے سامنے کم و بیش حضرت امام حسین بے خوف کیوں نظر آتے ہیں؟ ان کے شرائط ماننے کو تیار کیوں نہیں ہوتے؟ کیا ان کے دل کے اندر اپنے بچوں کا، اپنی فیملی کا ڈر نہیں تھا کہ میرے بعد ان کا کیا ہوگا؟ لیکن وہ بے خوفی کس وجہ سے تھی؟ تو قرآن نے کہا فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جو میری ہدایت کی پیروی کرے، پتہ چلا حسین قرآن کی پیروی کرنے والوں میں سے تھے، امام حسین کربلا کے تاجدار، اللہ کی کتاب پر عمل کرنے والے تھے۔ آج کا مسلمان تھوڑا پریشان ہو، شراب پی لیتا ہے، ڈرگز استعمال کرتا ہے، افیون استعمال کر لیتا ہے، یا شراب یا سگریٹ پی کر کے پکچر دیکھ کر اپنے ٹینشن کو ہلکا کرتا ہے۔ یہ ٹینشن ہلکے کا علاج نہیں ہے، بلکہ ٹینشن دور کرنا ہے۔ تو اللہ کی کتاب پر عمل کرو، اللہ تمہارے سارے ٹینشنوں کو دور فرما دے گا۔ تو پہلی ہدایت، پہلا تقاضا قرآن کا یہ ہے، مجھ پر میری پیروی کرو۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، ایک ڈاکٹر بھی جب کسی پیشنٹ کو پرسکرپشن لکھ کر کے دیتا ہے تو اس پرسکرپشن کا فائدہ اسے اس وقت ہوگا جب اس پرسکرپشن پر وہ عمل کرے، یعنی لکھی ہوئی دوائیں مارکیٹ سے خریدے، پھر اس کے بعد وہ اس کو پیے، تب جا کر وہ پرسکرپشن اسے فائدہ پہنچے گا۔ یہ کیسا آپ کا اور ہمارا نظریہ ہے کہ قرآن پر عمل نہیں کرتے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ پہنچ جائے، ہمارے کام بن جائیں، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، قرآن کو پڑھنے کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن قرآن مقدس پر عمل کریں گے تو دنیا کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے اور آخرت کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ کتاب اس لیے نازل ہوئی تاکہ اس کتاب پر عمل کیا جائے۔ جب اس کتاب پر عمل کیا جائے گا اللہ کے رحم و کرم کی بارشیں ہوں گی۔ اس کتاب پر جب عمل کیا جائے گا اللہ بگڑے کام کو بنا دے گا۔ اس کتاب پر عمل کیا جائے گا اللہ شقاوت کو دور فرما دے گا۔ اس کتاب پر عمل کیا جائے گا اللہ گمراہی سے بچا لے گا۔
لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس قوم کا مزاج یہ بن چکا ہو، مولانا آج کے دور میں قرآن پر عمل کرنا دشوار ہے تو سن لو، مصیبتوں کا دور ہونا بھی دشوار ہے، پریشانیوں کا دور ہونا بھی دشوار ہے، آرام کا ملنا بھی دشوار ہے۔ جب تمہاری سوچ یہ بن جائے میں قرآن پر عمل کروں گا، اللہ تمہاری دشواریوں کو سکون میں تبدیل فرما دے گا، تکلیف کو راحت میں تبدیل فرما دے گا، پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں قرآن کی چند آیتوں کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں۔ خاص طور پر قرآن نے جس طرف نشاندہی فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ خوف نکال دے گا۔ رزق کی تنگی کا خوف ہے، قرآن پر عمل کرو، اللہ رزق کی تنگی کا خوف نکال دے گا۔ بیماری کا خوف ہے، اللہ کی کتاب پر عمل کرو، بیماری کا خوف نکال دے گا۔ اولاد کا خوف ہے، اللہ کی کتاب پر عمل کرو، اللہ تم کو اس خوف سے نجات عطا فرما دے گا۔ پاسٹ کا کوئی غم تمہیں ستا رہا ہے، اللہ کی کتاب پر عمل کرو، پاسٹ کا غم تمہارا دور فرما دے گا۔ یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اللہ نے جب اس کتاب کو نازل کرنا چاہا، پہاڑوں نے اس کا وزن اٹھانے سے انکار کر دیا۔ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کتاب کے بوجھ کو اور اس کی طاقت کو اٹھا سکے۔ یا رسول اللہ، آپ کی عظمتوں پر قربان کہ اللہ نے اس کتاب کو نازل کرنے کے لیے جس دل کا انتخاب کیا وہ دل میرے مصطفیٰ جان رحمت کا دل ہے۔ سرکار کا دل کتنا طاقتور ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر کتنا طاقتور ہے۔ اب جب میں اس کو تھوڑا سا جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، تفسیر بالرائے پیش نہیں کر رہا اس لیے کہ یہ حرام ہے، میں اپنی طرف سے تھوڑا سا جوڑ کر قرآن کی آیتوں کے ربط کو ملا کر میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ خوف کی جگہ بھی دل ہے، دل ہی میں خوف پیدا ہوتا ہے، دل ہی پسمردہ ہوتا ہے۔ دل اگر غمگین ہے تو چہرہ بتا دیتا ہے، دل اگر خوش ہے تو چہرہ بتا دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان رنجیدہ ہے تو اس کے چہرے کو دیکھ کر آدمی پوچھتا ہے کیا بات ہے، آج تمہارا چہرہ اترا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی ٹینشن تو نہیں؟ اور اگر کسی کا چہرہ کھلکھلاتا نظر آئے تو انسان دیکھ کر کہتا ہے شاید کوئی لاٹری لگ گئی ہے، ایسا لگتا ہے اس لیے کہ بڑے خوش نظر آ رہے ہو۔ پتہ چلا دل کی کیفیت کا اثر انسان کے چہرے پر ظاہر ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر غم آیا تو غم کا اثر دل پر ہوتا ہے، دل کا اثر پورے وجود پر ہوتا ہے، خاص طور پر چہرے پر ہوتا ہے۔ غم آتا ہے تو دل پر ہی بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ اے قرآن تیری عظمتوں پر قربان، اے قرآن تیرے مقام و مرتبے پر قربان کہ جہاں پر خوف پیدا ہوتا ہے اسی خوف کو نکالنے کے لیے ایسی جگہ پر تو نے قرآن نازل کیا جو تیرے محبوب کا قلب اطہر ہے، اس قلب اطہر پر قرآن نازل کر کے میرے پروردگار تو نے واضح کر دیا کہ جتنی بھی تکلیف تمہیں آئے گی اور تمہارا دل چاہے کتنا ہی رنجیدہ کیوں نہ ہو، اس قرآن کے ذریعے تمہارے دل کی ساری تکلیفوں کو دور کر دیا جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ قرآن پر عمل تو کرو۔ یہ نزول قرآن کا عمل کے لیے ہے، اس پر عمل کرو گے غم سے چھٹکارا ملے گا، اس پر عمل کرو گے خوف سے چھٹکارا ملے گا۔ اور جب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو پڑھتا ہوں تو میرے آقا کی دعا پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ قرآن مقدس کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ اللہ اکبر، دل کی بہار بنا دے۔ پتہ یہ چلا یہ قرآن دل کے غم کو دور کرتا ہے اور دل کے اندر بہار ہی
بہار پیدا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا دل کبھی ٹوٹا ہوا ہے، آپ کا دل کبھی رنجیدہ ہے، آپ کبھی غم کے اندر گرفتار ہیں، سگریٹ زیادہ پینے کی ضرورت نہیں، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، مووی دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ میری بہنیں بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں، وہ بھی خاص طور پر سن لیں۔ آپ کچھ نہ کریں، غم جیسے ہی آپ کے اوپر حملہ کیا فوراً وضو کیجئے، اللہ کی کتاب کو پڑھنا شروع کیجئے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، ادھر قرآن پڑھتے جاؤ گے، ادھر غم کی چھٹی ہوتی چلی جائے گی، ٹینشن ختم ہوتا چلا جائے گا، پریشانیاں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن پر اگر عمل کرنا آپ نے شروع کر دیا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ عمل کرنا دنیا کی تکلیف سے بھی نجات اور آخرت کی تکلیف سے بھی نجات کا سامان بن جائے گا۔ بے شک بے شک۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں رسولوں کو کیوں بھیجا اللہ عز و جل نے؟ اسی لیے بھیجا کہ لوگوں کو اس کتاب پر عمل کرنا سکھائیں۔ جتنے بھی رسول تشریف لائے ان سارے رسولوں نے آسمانی کتابوں پر عمل کرنا سکھایا، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمل کیا قرآن پر اور عمل سکھایا قرآن کا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھنے والے کو جواب میں یہی تو فرمایا تھا جب پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں، تو آپ ان کے اوصاف بیان نہیں کرتی بلکہ بہت مختصر انداز کے اندر کہتی ہیں، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا ہاں پڑھا ہے، تو فرماتی ہے کانا خلقہ القرآن، جو کچھ قرآن میں ہے وہی تو مصطفیٰ کے اخلاق ہیں۔ یہاں سے حضور نے مزاج عطا فرمایا، یہ صرف ثواب کمانے کی کتاب نہیں ہے، یہ عمل کی کتاب ہے، اس پر عمل کرو۔ جب تم عمل کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں نکھار پیدا فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے جتنی بھی چیزیں آسمان سے نازل فرمائیں، ان نازل ہونے والی چیزوں کے اندر، اترنے والی چیزوں کے اندر، آسمان سے بہت ساری چیزیں اترتی ہیں۔ فرشتے بھی آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، بارش بھی آسمان سے آتی ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو جتنی بھی چیزیں آسمان سے اللہ نے اس دنیا کے اندر اتاری، اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں یہ ساری چیزوں میں سب سے بہتر چیز اللہ نے آسمان سے کون سی اتاری؟ اور وہ چیز جو آسمان سے نازل ہونے والی چیزوں میں سب سے بہترین چیز ہے، اس چیز سے ہمارا تعلق کیا ہو؟ تو قرآن کہتا ہے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَبِّكُمْ، جو چیز اللہ نے آسمان سے نازل فرمائی ان میں سب سے اچھی چیز قرآن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس سے اچھی چیز پر عمل کرو، اس کی پیروی کرو، اس کی بتائی ہوئی گائیڈ لائن کو فالو کرو۔ مجھے حیرت ہوتی ہے اس مسلمان پر، ڈاکٹر کا تو پریسکرپشن پڑھنے کے بعد فوراً عمل کرتا ہے، صبح اتنے بجے دوائی کھانا اتنے بجے کھاتا ہے، ناشتے سے پہلے کھانا ناشتے سے پہلے کھاتا ہے، سونے سے پہلے کھانا سونے سے پہلے کھاتا ہے، اتنا ڈوز لینا اتنا ڈوز لیتا ہے۔ نادان کیوں؟ اس لیے کہ تیرا یقین ہے کہ اس طرح سے میں کہوں گا جیسا ڈاکٹر نے کہا تو میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ نادان جتنا تو ڈاکٹر پر بھروسہ کرتا ہے، کاش میرے خدا پر بھی تو اتنا بھروسہ کر لیتا، کاش رب قدیر کے فرمان پر بھی تو اتنا بھروسہ کر لیتا
ڈاکٹر کا پرسکرپشن غلط ہو سکتا ہے، خدا کا فرمان کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے آج ڈاکٹر بدلے، کل بدلے، پرسوں بدلے، نرسوں بدلے، بدلتے رہتے ہیں، اس لیے کہ آج ڈاکٹر نے جو دوا لکھ کر کے دی فائدہ نہیں دیتی تو کل چینج کر دیتا ہے، پرسوں چینج کر دیتا ہے، لیکن میرے کریم نے جو دوا عطا فرمائی، زمانہ گزر گیا، گزر جائے گا، قیامت آ جائے گی، لیکن خدا کی قسم جو کچھ اس نے فرمایا ہے وہ حق ہے، حق ہے اور حق ہے۔ بے شک بے شک۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عمل کرو گے تو کیا ہوگا؟ قرآن کی پیروی کرو گے تو کیا ہوگا؟ تو قرآن کہتا ہے فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، تم گمراہ نہیں ہوگے، تم بدبخت نہیں ہوگے، اگر تم نے قرآن پر عمل کیا راستہ نہیں بھٹکو گے، گمراہی کے شکار نہیں ہوگے، اور شقاوت تمہارا مقدر نہیں بنے گی۔ اور اگر، اب غور سے سنیے، فیصلہ بھی قرآن نے بتا دیا، اگر تم نے اللہ کی کتاب کو نظر انداز کر دیا اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ تمہارا سرد پڑ گیا، یا اس کے عمل کرنے کے لیے تم نے سوچا یار چلتا ہے جیسی چل رہی ہے، کہاں یہ تکلیف اٹھانا، اب اللہ کا اس کے سلسلے میں حکم سنیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کی زندگانی کو تنگ کر دیں گے، یعنی جو قرآن کو قابل عمل نہیں سمجھتا یا قرآن پر عمل نہیں کرتا، اللہ نے کسی ایک چیز کا ذکر نہیں فرمایا کہ روزی تنگ کر دیں گے، فرمایا معیشت ضنکا، اس کی زندگانی کو تنگ کر دیں گے، اس کا دل بھی تنگ ہو جائے گا، روزی بھی تنگ ہو جائے گی، قبر بھی تنگ ہو جائے گی، حالات بھی تنگ ہو جائیں گے، ہر طریقے کی تنگی اس بندے پر مسلط کر دی جائے گی جو بندہ اللہ کی کتاب پر عمل نہیں کرتا، اللہ کی کتاب کو نظر انداز کرتا ہے، اللہ کی کتاب کو پسے پشت ڈال دیتا ہے، اللہ کی کتاب کو قابل عمل نہیں سمجھتا، اس کی ساری زندگی میں تنگی ہی تنگی۔ کیا یہ بات آج ہم اپنی زندگی میں نہیں دیکھ رہے کہ مسلمانی کی زندگی تنگ ہوتی جا رہی ہے، دل تنگ ہوتا جا رہا ہے؟ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن پر عمل کرنے کو نظر انداز کرنے کا انجام صرف یہی نہیں کہ زندگانی تنگ ہو جاتی ہے، بلکہ فرماتا ہے اللہ وَنَحْشُرُهُ یوم القیامت اعمیٰ، ہم اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے، اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں صحابہ کی زندگی دیکھیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کو دیکھیں، ہزار تکالیف کے سامنے جب قرآن کی کوئی آیت آ جاتی فوراً سرنڈر ہو جاتے۔ میں صرف 2-3 آیتیں پیش کرتا ہوں، بڑا لمبا سفر کر کے میں یہاں پر حاضر آیا ہوں، اور حضرت مولانا ابو الحسن نوری صاحب یہ ہمارے بڑے پرانے ہیں، اور بچے سے لے کر بڑے تک الحمدللہ نگاہوں کے سامنے سے گزرے ہیں۔ میں ان کی خواہش کو رد نہیں کر سکا، اور ان پر پریشر ہمارے ماشاءاللہ دارالعلوم قادریہ کے ساتھیوں کا تھا، علماء کا تھا، حاضر آ گیا۔ بس چند ضروری باتیں یاد رکھیں، میں صرف 2-3 باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں جو آپ کی لائف کے لیے ایفیکٹیو ہیں،
اور ضروری ہیں۔ جس بستی میں اس وقت میں حاضر ہوں، بستی کو بھی دیکھ رہا ہوں، بستی والوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، مکانات بھی دیکھ رہا ہوں اور مکینوں کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ گدڑی میں کوئی لال بھی ہو، نظر تو چھوٹے مکان آتے ہوں، لیکن ممکن ہے کہ دولت کا انبار بھی ان کے پاس ہو، اور ممکن ہے کہ نہ بھی ہو۔ لیکن یہاں رہنے والے کی سب کی ایک سوچ ضرور ہے، مال، مال اور مال، جلدی سے مالدار بن جائیں۔ سید صاحب قبلہ تشریف فرمائیں، سید سلیم صاحب مدظ اللہ العالی، دیگر علماء اور پیر صاحبان بھی شاید موجود ہوں گے۔ جہاں تنگی ہوئی حضرت ایک تعویذ دے دو، جلدی سے مالدار بن جاؤ۔ اور جیسا ہی تعویذ دے دیا، آپ نے حاصل کیا، لیا، گلے میں باندھ دیا، دروازے پہ لٹکا دیا، ادھر کر دیا، وہ کر دیا۔ نیک بندوں کے تعویذات مؤثر ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی زندگی ویسی بدل جائے جیسی آپ چاہتے ہیں، اور یہ بھی ضروری ہے کہ بدل بھی جائے۔ لیکن میں آج آپ کو مالدار بننے کا ایک نسخہ قرآن کی روشنی میں دے رہا ہوں، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں، میں اللہ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اللہ کا فرمان آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ایک سوال پوچھوں گا، بلکہ سوال پوچھنے میں بھی ڈر لگتا ہے کہ آپ زبان سے ہاں کہیں اور پھر دل کے اندر پتہ نہیں کیا کیا حال ہو، اللہ ہی بہتر جانے۔ بہر کے یہ اللہ کا فرمان ہے، اور اللہ کے فرمان کے حوالے سے یقین رکھیں کہ اس سے زیادہ سچ بولنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، سب سے سچی بات اللہ کی ہے، اس سے زیادہ سچی بات کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اب اس نے نسخہ عطا فرمایا، اب جسے مالدار ہونا ہو اس نیت سے بھی، اور جسے مالدار نہیں ہونا صرف یہ سوچ کر عمل کرنا ہے کہ میرے محبوب کا حکم ہے، میرے رب کا حکم ہے، مجھے اس پر عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ رب تو مجھے زندگی دیا، مجھے ماں باپ دیے، مجھے اولاد دی، مجھے سب کچھ وہی دے رہا ہے، تو اس کی بات نہ مانو تو میں کس کی بات مانوں؟ اب سنیے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ فرماتا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور تم بھی اس پر قائم رہو۔ دو کام ہوئے، گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور تم بھی نماز پر قائم رہو۔ اب آگے نتیجہ اللہ فرماتا ہے لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، میں تم سے روزی نہیں مانگتا، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، میں تمہیں روزی عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ عز و جل نے جب دینے کی بات فرمائی تو تھوڑا سا تصور میں آپ کو سمجھا دوں۔ آپ کے یہاں اگر کوئی شادی کا فنکشن ہے تو جیسا آدمی ہوگا ویسی گفٹ ہوگی نا۔ کوئی بڑا آدمی آئے گا بڑا تحفہ دے گا، اپنے اسٹیٹس کے مطابق دے گا، چھوٹا آئے گا اپنے اسٹیٹس کے مطابق دے گا۔ سب سے بڑا تو اللہ ہے، اور وہ جب فرماتا ہے نحن نرزقک، ہم تم کو روزی عطا کریں گے، تو وہ عطا کرے گا اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا، اپنی طاقت کے مطابق عطا کرے گا۔ مجھے حیرت ہے کہ ہر ایک کے جملے پر تو یقین ہوتا ہے، خدا کے
قول کے اوپر اتنا بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ نماز پڑھ کر کے دیکھو اللہ روزی میں برکت عطا کرے گا، نماز کی پابندی کر کے دیکھو اللہ رزق میں کشادگی عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے بچوں کو بھی نماز کا پابند بناؤ۔ یہ قرآن کا ایک حکم میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا، اور میں سمجھتا ہوں اس پر تفصیلی گفتگو کی حاجت نہیں ہے۔ آپ نماز کے بارے میں بہت سنتے چلے آئے ہیں اور سنتے رہیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ ذہن کے اندر رکھیں، اگر آپ نے یہ سوچ لیا میں تو پیدائشی مسلمان ہوں، جنت میرے باپ کی جاگیر میں جب چاہوں گا چلا جاؤں گا، چاہے قرآن پر عمل کروں یا نہ کروں، چاہے حدیث پر عمل کروں یا نہ کروں، تو اللہ نے فرما دیا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم نے نافرمانی کی اور منہ پھیر دیا تو تمہاری جگہ پر ہم دوسری قوم کو لے کر کے آئیں گے جو ہماری کتاب کی پیروی کرے گی۔ میں ایک چھوٹا سا مسافر ہوں، دنیا کے مختلف ملکوں کا دورہ کرتا ہوں، امریکہ ہو یا برطانیہ، یقین مانے میں پوری دیانتداری کے ساتھ کہتا ہوں کہ پیدائشی مسلمانوں کے مقابلے کے اندر میں نے افریقی اور امریکی کی دنیا کے اندر نئے مسلموں کو زیادہ عمل کرتے دیکھا ہے، قرآن پر زیادہ عمل کرتے دیکھا ہے۔ میں جو ہے سوئٹزرلینڈ کے ایئرپورٹ پر تھا اور ڈیوٹی فری شاپ کے اندر میں بچوں کے لیے کچھ دیکھ رہا تھا، ایک بچی جس کے ساتھ اس کا چھوٹا سا 3 یا 4 سال کا بچہ ہوگا، لگ رہا تھا کہ وہ عورت نئی مسلم ہی لگ رہی تھی، لیکن جیسے ہی بچے نے ایک چاکلیٹ وہاں سے نکالی اور اپنی امی کو بتاتا ہے ماں مجھے یہ چاہیے، تو ماں نے سب سے پہلے کنٹینٹ دیکھا کہ اس کے اندر حلال اور حرام کا کیا معاملہ ہے، جیسے ہی دیکھا کہ اس کے اندر حرام کی چربی ملی ہوئی ہے، فوراً ماں نے رکھ دی اور اپنے بچے سے کہتی ہے بیٹا یہ ہمارے کھانے کے لائق نہیں۔ میں حیران، یا اللہ، چاکلیٹ جیسے معاملے کے اندر بھی ماں کتنا احتیاط کرتی ہے، وہ ماں جو لگتا ہے کہ ابھی تازہ تازہ مسلمان ہوئی ہے، لیکن وہ پیدائشی مسلمان جس کی فکر ہی بس اتنی ہے جو ملے کھاؤ پیو موج کرو، 3 بجے تک ڈھابے پہ مرے رہو، پڑے رہو، کھاتے رہو اور جانوروں کی زندگی گزارتے رہو۔ ایسے ہی لوگوں کی فطرت کی بنیاد پر اللہ رب العزت جل جلالہ جو ہے پروردگار ناراضی کا اظہار فرماتا ہے۔ آپ خود دیکھیں قرآن مقدس کے اندر جن لوگوں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا بنا لیا ہے اور لمبی امیدیں بنا لیا ہے، ان کے بارے میں اللہ نے حضور سے فرمایا ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ اللہ نے حضور سے فرمایا ان کو چھوڑ دو جو کھانے پینے اور لمبی امیدوں میں لگے ہیں، میرے محبوب ان کو چھوڑ دو۔ پتہ چلا ہماری زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا نہیں ہے، ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ میں نہ اچھے کھانے سے روک رہا ہوں، نہ اچھے پہننے سے روک رہا ہوں، نہ اچھے پینے سے روک رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور میں عرض کروں گا کہ اسی کو زندگی کا مقصد نہ بنا لو۔ ہماری زندگی کا مقصد صرف یہی نہیں ہے، ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی کتاب پر عمل کریں، اللہ کی کتاب کو پیش نظر رکھیں، اللہ کی کتاب کے گائیڈ لائن کو فالو کریں، اس لیے کہ ہم جب دنیا میں بھیجے گئے ہیں تو کوئی تو دستور ہوگا، جس دستور کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی پرسکون ہوگی، تو ہماری زندگی اس وقت پرسکون ہو سکتی ہے جب ہم قرآن پر عمل کریں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم تو نفس کے غلام بن چکے اور نفس کی پیروی کے اندر ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ ہماری صبح گزرتی ہے خواہش کی پوری کرنے میں، رات گزرتی ہے خواہش پوری کرنے میں، زندگی کا لمحہ لمحہ گزر رہا ہے ہماری خواہش کی تکمیل کے اندر۔ خواہش ہی کو ہم نے بت بنا لیا ہے اور اسی کی معاذ اللہ بات مانتے نظر آتے ہیں، اللہ کی بات ماننے کو تیار نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ جلسوں میں آ گئے، تقریر ہوئی، مولانا نے بہت اچھا سمجھایا، لیکن میں ایسا ڈھیٹ ہوں کہ سدھروں گئی۔
جیسا ہوں ویسا ہی رہوں گا. اگر یہ مزاج ہے تو نہ دنیا کا سکون ملے گا، نہ قبر کا، نہ حشر کا. بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو، اللہ کے حکم کو اہمیت دو، اللہ کے احکام کو پرائیورٹی دو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو پرائیورٹی دو. تو پہلی چیز جو میں نے آپ کو بتائی وہ یہ ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، خود بھی نماز کے پابند بنو اور اپنی اولاد کو بھی نماز کا پابند بناؤ. میں اپنی ماؤں، بہنوں، بچیوں، عورتوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس چیز کو گرہ میں باندھ لو کہ تمہارا کوئی بچہ بھی بے نمازی رہنے نہ پائے. اور ہاں اے سنیو، جب بھی تمہیں نماز پڑھنی ہو تو دیکھ لینا امام آقا کا دیوانہ ہے یا نہیں ہے، اسی کی اقتداء کے اندر نماز پڑھنے کی کوشش کرنا. دوسری بات، اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی روزی سے متعلق ہے، اور اگر اس ایک صفت کو اپنی زندگی میں مسلمان پیدا کر لے تو صرف روزی ہی کا مسئلہ نہیں، اس کے تقریباً پرابلم سالو ہو جائیں گے. تقریباً وہ عزت چاہتا ہے، اس صفت کی وجہ سے عزت ملے گی. وہ چاہتا ہے اللہ اس کے کام بنا دے، اس صفت کی وجہ سے اس کا کام بن جائے گا. وہ چاہتا ہے جہاں گمان نہ پہنچے وہاں سے روزی ملے، اس صفت کی وجہ سے اس کا کام بن جائے گا، اسے وہاں سے روزی مل جائے گی. وہ چاہتا ہے جنت مل جائے، اس صفت کی وجہ سے جنت بھی مل جائے گی، ایمان والا ہے تو. اب وہ صفت کون سی ہے؟ میں عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. وہ صفت ہے تقوی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے نکالتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں پہنچتا، وہاں سے اللہ اسے روزی عطا فرما دیتا ہے، بے حساب روزی عطا کرتا ہے. لیکن شرط ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے. اب اللہ سے ڈرنا کسے کہتے ہیں؟ کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، اللہ دیکھ رہا ہے. جب کبھی یوٹیوب آن کرو اور گندگی آ جائے، کوئی نہیں دیکھ رہا، فوراً ہٹا دو، مولا دیکھ رہا ہے. کہیں کسی لڑکی پر نظر اٹھنے والی ہو، فوراً سوچو تم اسے دیکھ رہے ہو، تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. اس تصور کو قائم کر لو، اور ظاہر میں بھی اللہ سے ڈرو، باطن میں بھی اللہ سے ڈرو. اللہ تمہارے دل کو منور و مجلہ کر دے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں کا بھی سکون، قبر کا بھی سکون، اور حشر کا بھی سکون عطا فرما دے گا.